نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی ادب کے لائق اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر تشریف فرما منصفین عظام اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرت امام زین العابدین کے فضائل سے معنون ہے۔ سامعین محترم، آپ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ زین العابدین اور سجاد آپ کے مشہور القاب تھے۔ آپ نسب کے لحاظ سے قریشی اور ہاشمی تھے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ میدان کربلا میں جب گلدستہ اہل بیت کو اجاڑ دیا گیا تو آپ ہی اس گلدستہ کے واحد پھول تھے جو باقی رہ گئے، اور پھر آپ ہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے نسل چلی۔ سامعین محترم، آپ کے بڑے بھائی کا نام بھی علی اور آپ کا نام بھی علی، دونوں میں فرق کرنے کے لیے بڑے بھائی کو علی اکبر کہا جانے لگا اور آپ کو علی اصغر کہا جانے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو عبادت میں اس قدر لگایا کہ زین العابدین کا لقب پڑ گیا، اور اس عبادت میں بھی اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جانے لگا۔ سامعین محترم، اس غیر معمولی عبادت کی وجہ سے ملنے والا آپ کا یہ لقب اتنا معروف ہوا کہ لوگ آپ کے اصلی نام سے زیادہ آپ کے لقب سے واقف تھے۔ اور آپ رحمہ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں ایک بات بہت ساری معتبر کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، اور اس کو اس طرح نبھایا کہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمہ اللہ نے پوری زندگی میں سفر و حضر میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین کو بیت اللہ شریف کے پاس حتیم میں سجدے کی حالت میں دیکھا تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اہل بیت کے نیک صالح بندے ہیں، مجھے ضرور سننا چاہیے کہ یہ سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ لہذا قریب جا کر میں نے کان لگایا تو وہ ان الفاظ سے اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے: عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم، اس کے بعد جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے انہی الفاظ میں اللہ سے دعا کی تو اللہ نے میری وہ مشکل حل فرما دی۔ سامعین محترم، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اسی سال حشام بن عبد الملک ملک شام کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے۔ اس وقت یہ ولی عہد تھا، یعنی بادشاہ نہیں بنا تھا۔ حشام بن عبد الملک طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ انتہائی کوشش کے باوجود وہ حجر اسود تک نہ پہنچ سکا، اور مجبور ہو کر حجر اسود کو بوسہ دیے بغیر پیچھے ہٹ آیا، اور پاس ہی اس کے لیے ایک کرسی رکھ دی گئی جس پر بیٹھ کر وہ طواف کا نظارہ کرنے لگا۔ سامعین محترم، اسی دوران حضرت امام زین العابدین آئے اور طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ انہیں دیکھ کر لوگ ان کے احترام کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور ہجوم بالکل ختم ہو گیا، اور آپ نے انتہائی آسانی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ سامعین محترم، یہ منظر دیکھ کر ایک شامی آدمی نے حشام بن عبد الملک سے پوچھا کہ یہ شخص کون
ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت اور محبت ہے؟ حشام بن عبد الملک آپ کو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا۔ مشہور شاعر فرزدق بھی وہاں موجود تھا۔ اس عمدن لا علمی کے اظہار کو دیکھ کر اہل بیت سے اس کی محبت جوش میں آ گئی اور اس نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ شامی نے پوچھا کون ہے؟ فرزدق نے اسی وقت اہل بیت کی اس عظیم بزرگ ہستی کے شان میں اس کو محبت سے لبریز ہو کر کہنے لگے، یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین کی اولاد ہے، یہ متقی پاک صاف اور سردار ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، اس کو تو حل و حرم جانتے ہیں۔ ارے یہ وہ شخص ہے کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس کے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر قریب ہے کہ حجر اسود کا کونا اس کے ہاتھوں کو پکڑے۔ ارے حشام، اگر تو اس کو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ کی اولاد ہے اور اسی کے نانا پر نبوت ختم کر دی گئی۔ تیرا یہ کہنا کہ میں ان کو نہیں جانتا، اس کو عیب نہیں لگاتا، ارے اس کو عرب جانتا ہے، اس کو عجم جانتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو شرم کی وجہ سے اپنی آنکھ نیچے رکھتا ہے اور ساری دنیا اس کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اپنی آنکھ نیچے رکھتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک رعب کی وجہ سے اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا جب تک وہ خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے۔ آخر میں شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، کیسے نہ ہو میرے دل میں توقیر اہل بیت۔ اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے، اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے سارے جہاں میں پھیلی ہے تنویر اہل بیت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب